علامے ہوتے تھے بڑے بڑے ہو وڈے وڈے علامے او وڈے وڈے انہاں دے مدرسے او ویکھو او بول رہے تھے امی کیسے مانے اس کی مذاق کرتے تھے مکہ کے کافر ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا منافق مذاق کرتے تھے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دوائی استعمال نہیں کرتے تھے پرہیز نہیں کرتے تھے اخیر جب گمراہی کے درجے کو پہنچ جاتے تھے اب ختم اللہ علی قلوبہم تو اس میں اس مشرک کا اپنا قصور ہے اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے اچھا جی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اللہ پاک نے قلوب کے لیے اور علی سمعہم کانوں کے لیے دل اور کان کے لیے ختم اللہ دل اور کان کے لیے کیا ہے ختم اللہ اور ابصارہم آنکھوں کے لیے صرف غشاوہ آنکھوں کے لیے ختم اللہ نہیں اس بات کو سمجھو ختم اللہ اللہ دو چیزوں کے لیے کہتا ہے ختم اللہ میں نے مہر لگا دی ہے دلوں پہ بھی مہر کانوں پر بھی مہر آنکھوں پر مہر نہیں آنکھوں پر پردہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ فرق اللہ پاک نے کیوں کیا دو چیزوں پہ مہر کا ذکر ہے تیسری چیز پر صرف پردے کا ذکر ہے تو جواب سمجھو جواب یہ ہے کہ آنکھ جو ادراک کرتی ہے آنکھ کا ادراک صرف من جانب واحد ایک جانب سے سامنے آنکھ جو ادراک کرتی ہے سوچتی ہے سمجھتی ہے تو کہاں سے صرف سامنے سے پیچھے سے دائیں بائیں سے صرف سامنے سے سامنے آ جائے پردہ بس اس کا ادراک ختم لیکن کان کا ادراک وہ سامنے سے سنے گا اور پیچھے سے سنے گا نا ہر طرف سے کان کا ادراک جمی جوانب سے دل کا ادراک وہ بھی جمی جوانب سے سمجھو دل کا ادراک جمی جوانب سے کان کا ادراک جمی جوانب سے وہاں صرف پردہ کافی نہیں وہاں صرف پردہ کافی نہیں وہاں ضروری ہے مہر لگے وہاں ضروری ہے مہر لگے کہ کسی جانب سے بھی وہ ادراک نہ کر سکے دل کے لیے بھی اللہ نے مہر کا لفظ استعمال کیا ختم اللہ کان کے لیے بھی اللہ پاک نے ختم اللہ چونکہ ان کے ادراک جمی جوانب سے تھے اس لیے اللہ پاک نے ختم اللہ کا ذکر کیا کہ اب مہر لگ چکی ہے کسی جانب سے ادراک کر سکتے نہیں اور آنکھوں کے لیے ختم اللہ کی ضرورت نہیں تھی صرف ایک جانب سے ادراک تھا اس جانب پردہ آ جائے بس کافی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ آنکھوں پر کیا ہے پردہ ہے کانوں پر کانوں پر دلوں پر وہ کیا ہے اللہ پاک کی طرف سے مہر ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وہ لا یؤمنون ثمرہ دنیاویہ تھا یہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یہ کیا ہے ثمرہ اخروی آخرت میں ان کے لیے کیا ہے عذاب بڑا یہ دوسری جماعت آئی یہ کون سی جماعت ہے دوسری جماعت جن پر مہر لگ گئی وہ سمجھے ختم اللہ علی مہر لگ گئی ہے اب دل ان کا سمجھ سکتا نہیں آنکھ دیکھ سکتی بات کو سمجھو کان سن سکتے نہیں زندہ کافر مردہ نہیں زندہ 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 کافر کے دل پہ مہرے کانوں پہ مہرے کانوں پہ
کان زندہ کافر کا سن سکتا؟ بولو، مسئلہ آئے گا سمجھ میں ہوتا انشاءاللہ. تعویلیں کرنے والے، قرآن پاک کی آیتوں میں تعویلیں کرنے والے کہیں گے جی زندہ کافر تو سنتے تھے، زندہ کافر تو اے جی لا تسمع الموتى، یہ موتا اللہ نے زندہ کافروں کو کہا ہے نا، تو زندہ کافر تو سنتے تھے، لہذا مردے بھی سنتے ہیں. اسے کہو ذرا آگے پڑھ، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ. اسی زندہ کافر کو اللہ کیا کہتا ہے؟ بہرا. زندہ کافر کیا ہے؟ بہرا. اب کوئی کہے زندہ کافر تو سنتے تھے لہذا بہرے بھی سنتے ہیں، لہذا بہرے بھی آگے. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ. نابینا. ان زندہ کافروں کو اللہ کیا کہتا ہے؟ نابینا. زندہ کافروں کو کیا کہتا ہے؟ یہ وہ جی زندہ کافر تو دیکھتے تھے، زندہ کافر تو دیکھتے تھے لہذا نابینے بھی دیکھتے ہیں. عجیب تماشا ہے. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے. حالانکہ بات تو ادھر سے دیکھنی ہے کہ مردہ سنتا نہیں، زندہ کافر بھی سنتا نہیں، بہرا سنتا نہیں، زندہ کافر بھی سنتا نہیں، اندھا دیکھتا نہیں، زندہ کافر بھی دیکھتا نہیں. یوں ہونا چاہیے، وہ سمجھے. اور وہاں تو چلو تعویلیں کرو گے، یہاں کیا کرو گے؟ اللہ جو کہتا میں نے کانوں پر مہر لگا دی ہے، کانوں پر. اب کان پر مہر لگ جائے، کان سن سکتا ہے؟ زندہ کافر سنتے تھے نہ سنتے تھے. سمجھو قرآن نہیں سنتے تھے، بات ہے اس کی. حق توحید قرآن نہ سنتے تھے نہ سننے دیتے تھے. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ. وہ سمجھے. ذرا نکالو سورۃ حامیم سجدہ. فأعرض أكثرهم. سورۃ حامیم مومن کے بعد صفحہ 692. اچھا 96 ہے تھوڑے کول. یہ سورۃ حامیم سجدہ. سورۃ حامیم سجدہ کے بالکل شروع میں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. فأعرض اکثرهم. یہ جو اکثر ہیں، اکثر. آج کا مشرک کہتا ہے جی ہم اکثر ہیں، اکثریت میں. ہم کیا ہیں؟ سواد اعظم جی، اکثریت میں. اللہ کہتا فأعرض اکثرهم. یہ جو اکثر ہیں، آرزا یہ تو گئے اعراض کر گئے، اللہ کی آیتوں سے منہ موڑ لیا. ان ظالموں نے اعراض کر گئے. پھر فہم لا یسمعون. سنتے ہی کوئی نہیں، سنتے ہی. وہ کون؟ یہ زندہ کافر. آرزا اعراض کر گئے، منہ موڑ لیا، حق کی طرف آنے کے لیے تیار نہ ہوئے. پھر کیا ہوا؟ فہم لا یسمعون. اب قرآن سنتے ہی کوئی نہیں. قرآن سنتے ہی. تو زندہ کافر سنتے تھے. اللہ کیا کہتا ہے؟ لا
کہ لا ینتفعون، کہ جی سنتے تو تھے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. زندہ کافر بھی سنتا نہیں ہے اور باتیں بے شک سنتا رہے، قرآن کو نہ سنتا تھا نہ سننے دیتا تھا. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے اس کو زندہ نہ سمجھ، اس کو مردہ سمجھ. جس طرح مردہ سنتا نہیں، یہ زندہ کافر بھی سنتا نہیں. ان کو زندہ کافروں کو یوں سمجھو جیسے بہرے ہیں، جس طرح بہرا سنتا نہیں اسی طرح یہ زندہ کافر بھی سنتا نہیں. ان کو ایسا سمجھو جیسے یہ عمیون اندھے ہیں. عمیون جس طرح اندھا دیکھتا نہیں، یہ بھی قرآن کا رستہ دیکھتا نہیں. چلو آئیے اپنے مقام پہ. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. یہ پکے کافر اور سمجھے ابو جہل وغیرہ کی پارٹی لا علاج مریض. کون سے؟ لا علاج. مہر لگ گئی، ماننے کے لیے تیار ہو نہیں ہے. آگے وَمِنَ النَّاسِ، تیسری جماعت آ رہی ہے. تیسری جماعت اور سمجھے یہ پہلے پکے کافر، اب درمیان میں تیسری، نہ ادھر تے نہ ادھر. ادھر کو بھی راضی رکھا ادھر کو بھی. جی ہم بڑے سمجھدار ہیں جی، ہم بڑے. آئیے تیسری جماعت. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وَمِنَ النَّاسِ، یہ تیسری جماعت آ رہی ہے. تیسری جماعت، تیسری جماعت کی صفات کا ذکر آ رہا ہے اور ساتھ ازالہ شبہ ثالثہ. اب ذرا سمجھو تیسرا شبہ. دوسرا شبہ کیا تھا؟ یہ ابو جہل وغیرہ کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ بتایا کہ یہ ضدی ہیں. کیا بتایا کہ یہ کیا ہیں؟ اب آیا تیسرا شبہ. تیسرے سوال کا جواب. تیسرے سوال کا جواب وہ جی اگر قرآن کامل کتاب ہوتی، قرآن کامل کتاب ہوتی تو چلو ابو جہل وغیرہ تو ضدی تھے، لیکن یہ عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن، یہ تو ہر وقت رسول پاک کی محفل میں رہتا تھا. عبداللہ ابن ابی کی پارٹی اور جماعت وہ بھی کیا کرتے تھے؟ رسول پاک کی محفل میں رہتے تھے. یہ تو رسول پاک کے پاس رہتے تھے، رسول پاک کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، رسول پاک کی محفل میں شریک ہوتے تھے، رسول پاک سے مسئلے مسائل پوچھتے رہتے تھے. اگر یہ قرآن کامل کتاب ہوتی تو ان کو ہدایت دے دیتی نا. عبداللہ ابن ابی کی پارٹی کو ہدایت کیوں نہ ملی؟ اگر یہ کتاب کامل ہوتی تو عبداللہ ابن ابی کی پارٹی کو ہدایت مل جاتی. اور کوئی سوال سمجھ آ رہا ہے یا بھوک لگی ہے؟ وہ خدا دے بندے توجہ کرو. اچھا جی، وہ جی چلو وہ تو ضدی تھے، رسول پاک کے پاس آتے نہیں تھے ابو جہل وغیرہ. اور جی عبداللہ ابن ابی وغیرہ تو آتے تھے نا، ان کو کیوں نہیں ہدایت ملی؟ ان کا اللہ بڑا لمبا ذکر کر رہا ہے. اخیر ان کی اپنی زبان سے اللہ اقرار کرائے گا. وہ اقرار کرائے گا اللہ پاک کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم ماننے کے لیے نہیں آتے، ہم تو جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں. ہم تو CID کے آدمی ہیں جی. ہمیں تو بڑے بڑے پیر جو ہیں نا ہمارے، وہ بھیجتے ہیں جاؤ دیکھو کیا کر رہے ہیں یہ، وہ جاؤ دیکھو کیا کرتے ہیں یہ. قرآن سننے کے لیے نہیں آتے، صرف جاسوسی کرنے کے لیے، CID کرنے کے لیے. اور جو CID کرنے کے لیے آیا کرتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملا کرتی. ہدایت اس کو ملا کرتی ہے جو ہدایت کے لیے آتا ہے.
یہ تیسری جماعت کا ذکر، اور تیسری جماعت یہ منافقوں کی جماعت ہے، یہ بڑی خطرناک جماعت ہے۔ مسلمانوں کو کافروں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا ان منافقوں نے پہنچایا۔ منافق گھر کے بھیتی بن جاتے ہیں، او آ کے پاس رہیں گے، پھر وہ اپنی طرح سے باتیں بنا کر کبھی کیا کہیں گے۔ یہ منافقین کی جماعت بڑی خطرناک جماعت ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا وقت گزارا ہے، وہاں جو کافر تھا وہ بھی پکا کافر، جو مومن تھا وہ بھی پکا مومن۔ یہ تیسری جماعت نہیں تھی، اور تیسری جماعت ہمیشہ اس وقت آتی ہے جب مسلمانوں کو اللہ پاک قوت اور طاقت دیتا ہے۔ جب تک کافروں کی طاقت ہو تو یہ تیسری جماعت نہیں ہوتی۔ اور سمجھے تیسری جماعت کب آتی ہے؟ جب مومنوں کو قوت اور طاقت مل جاتی ہے نا، پھر یہ تیسری جماعت آ جاتی ہے۔ یہ ان دوسروں کے نمائندے ہوتے ہیں، دوسرے کافروں کے کیا ہوتی ہیں؟ نمائندہ ہوتے ہیں، اور ان کے لیے یہ CID کا کام کرتے ہیں، اور یہ بڑے خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ بات سمجھے؟ اس لیے اللہ پاک نے، اب دیکھو نا، وہ ان الذین کفروا صرف 2 آیتیں ہیں، صرف تو منافقوں کے لیے وَمِنَ النَّاسِ بلے او شروع کیا اللہ نے۔ کتنا لمبا ذکر ہے، کتنا لمبا۔ یہ اللہ پاک کیوں ذکر کر رہا ہے؟ اللہ بتانا چاہتا ہے، وہ خیال کرنا یہ بڑے خطرناک ہیں، یہ بڑے، وہ سمجھے جب بھی کسی مقام پر ایمان والوں کی، توحید والوں کی کوئی قوت اور طاقت ہوگی، یہ درمیان میں خطرناک ٹولہ آ جائے گا، خطرناک ٹولہ آ جائے گا۔ یہ پھر اپنی طرف سے باتیں بنا کے ان کو سنائیں گے، کوئی تھوڑا سا سچ، پھر تھوڑا سا ساتھ جھوٹ ملا کے دونوں کو لڑایا، اور خود تماشا دیکھا، خود ہمارے علماء دیوبند میں سید امین گیلانی فوت ہو چکے ہیں۔ بڑے مجاہد مزاج انسان تھا وہ، توحیدی اشعار بھی بڑے بنایا کرتا تھا، ختم نبوت کے موضوع پہ بھی اپنے ہمارے اکابرین بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ رہا ہے وہ۔ اس نے ایک وقت کچھ چند ایک شعر بنائے تھے مودودی صاحب کے بارے میں۔ اس نے مودودی صاحب کا نام رکھا تھا جمالو بی بی۔ کیا نام رکھا تھا؟ جمالو بی بی۔ تو وہ اس میں مختلف اس کے اشعار ہیں، مجھے وہ پورا تو یاد نہیں ہے، اس کے مختلف اشعار ہیں۔ وہ کہتا ہے ان میں، امریکہ سے آتا ہے احرام جمالو بی بی کا، امریکہ سے آتا ہے احرام جمالو، یعنی یہ جب احرام پہن کے وہ جاتے ہیں نا تو پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ امریکہ کے، کیونکہ امریکہ کا یہ ٹاؤڈ تھا، ایجنسیوں کا آدمی تھا۔ امریکہ سے آتا ہے احرام جمالو بی بی کا، اور آگے ایک جگہ جا کے کہتا ہے، اور آگ لگا کر خوش ہونا ہے کام جمالو بی بی کا، آگ لگا کر خوش ہونا ہے کام جمالو بی بی کا۔ اس لفظ پہ مجھے یاد آیا کہ یہ منافقین جو ہوا کرتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے باتیں ادھر، ادھر سے باتیں ادھر، اور کر کے آپس میں لڑا کے پھر تماشا دیکھا، واہ کیا ہو رہا ہے۔ آگ لگا کر خوش ہونا ہے کام جمالو بی بی کا۔ آئیے جی، اب یہ تیسری جماعت، وہ جی ان لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ یہ تیسرا شبہ ہے۔ جواب، یہ CID کے آدمی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ CID کے آدمی ہیں۔ اب اللہ پاک ان کا بڑا تفصیل سے ذکر کرتا، دیکھو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ، من الناس، یہ حقارت کے لیے ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ باس، حقارت کے لیے، من الناس،
بعض لوگ ایسے ہیں من یقولو جو کہتے ہیں، جو زبان سے کہتے ہیں آمنا باللہ، یہ دعویٰ پہلا ان کا علم توحید کا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور ایمان لائے آخرت کے دن پر۔ ایمان کے دو اصول ہیں، ایمان کے ایک ہے ایمان بالمبدا، دوسرا ہے ایمان بالمعاد۔ ایمان یہ آمنا باللہ، اس میں اصل اول، اس میں ذکر ہے کس کا؟ اصل اول کا۔ ایمان کون سا؟ مبدا والا، توحید والا یہ، اور بالیوم الاخر یہ اصل ثانی، دوسرا اصل ثانی وہ کیا ہے؟ ایمان بالمعاد۔ یہ آمنا باللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی ہر بات مانتے ہیں۔ اب ایمان باللہ میں ایمان بالرسول بھی آ جاتا ہے، ایمان آسمانی کتابوں والا بھی آ جاتا ہے، ایمان تقدیر والا بھی آ جاتا ہے، تمام اللہ کے احکام مانیں گے، یہ ایمان باللہ کا معنی ہے۔ اب اس میں بالیوم آخر بھی لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ایمان باللہ، اس کا معنی یہ ہے یعنی اللہ پاک کی ہر بات پر ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے، تو اس میں آخرت بھی آ گئی، الگ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اسے کہا جائے گا تخصیص بعد از تعمیم۔ ایمان باللہ میں یوم آخر پر بھی ایمان آ گیا، لیکن اس کو الگ کیوں ذکر کیا گیا؟ تخصیص کے طور پہ، تخصیص بعد از تعمیم۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ جی ہم تو ایمان لائے، مومن ہیں، اب اللہ کا فیصلہ سنو، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، تردید ربانی، تردید ان کا دعویٰ زبانی، وہ سمجھے؟ ان کا دعویٰ زبانی، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، وہ ان کا دعویٰ زبانی تے، وما ہم، یہ تردید ربانی، یہ تردید ربانی، وما ہم بمومنین، نہیں ہیں ذرہ بھی مومن۔ سمجھو یہ سمجھو، اللہ پاک نے یہ نہیں کہتا ما آمنو لیسو مومنین، ما ہم مومنین، بلکہ اللہ کہتا ما ہم بمومنین، ما ہم بمومنین۔ اس لیے معنی کیا کرنا ہے؟ ذرہ بھی ایمان کوئی نہیں، بالکل مومن کوئی نہیں، وما ہم بمومنین، بالکل مومن نہیں ہیں، بالکل۔ سمجھے؟ توکہ نہ کھا جانا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ مومن ہے، یہ بڑے خبیث ہے، اوپر سے تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ مومن ایمان کا ایک ذرہ نہیں ہے ان میں۔ آگے یخادعون اللہ، یہ غرض یقولو، غرض اور یا سوال کا جواب بناؤ۔ اللہ پاک کہتا ہے مومن نہیں، سوال پیدا ہوتا ہے جی مومن کیوں نہیں؟ وہ تو کہتے ہیں آمنا باللہ، جب آمنا باللہ کہہ رہی ہیں تو مومن کیوں نہیں؟ مومن، اس سوال کا جواب اللہ کہتا ہے یہ جو کہتی ہیں نا یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینا چاہتی ہیں، وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ جو زبانی طور پہ کہتے ہیں آمنا باللہ، یہ زبانی طور پہ کہہ کے تمہیں دھوکہ دینا چاہتی ہیں، اور ان کے دھوکے میں نہ آ جانا، ان کو مومن نہ سمجھنا، ان میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ ما ہم بمومنین یخادعون اللہ، یہ سوال کا جواب بناؤ تب بھی ٹھیک، اور یا غرض یقولو، یہ کہتے ہیں جی آمنا، کیوں کہتے ہیں؟ کہنے کی غرض کیا ہے؟ کہنے کی غرض کیا ہے؟
اللہ کہتا غرض یہ ہے تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتی ہیں؟ تمہیں بولو یار، ہاں دھوکہ دینا چاہتی ہیں. کوئی بھوک زیادہ نہیں لگ گئی؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا. واہ میرا اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں کس کو؟ اللہ کو. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جو عالم الغیب نہ ہو. دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جو عالم الغیب نہ ہو. اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے سکتا نہیں ہے. اور لفظ قرآن پاک کا آ رہا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا نہیں ہے. جواب، ایک جواب کہ یہ لفظ اللہ کے بعد جو واو آ رہی ہے نا، والذین آمنوا، یہ واو کیا ہے؟ تفسیریہ. واو کیا ہے؟ تفسیریہ. کیا معنی؟ اللہ کو یعنی ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. کس کو؟ اللہ کو یعنی ایمان والوں کو. اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے سکتا نہیں ہے. دھوکہ دینا چاہتی ہیں کس کو؟ ایمان والوں کو. کس کو دھوکہ دینا چاہتی ہیں؟ اللہ کو تو دھوکہ دے سکتے نہیں. تفسیر اللہ خود کرتا ہے. اللہ کو دھوکہ دینا چاہتی ہیں یعنی ایمان والوں کو. اور درست توجہ کر، ایمان والے کون ہیں یہاں پر؟ صحابہ. یہ کون ہے؟ صحابہ. اللہ کہتا ہے جو صحابہ کو دھوکہ دیتا ہے اس کو یوں سمجھو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے. یہ صحابہ اللہ کے اتنے پیارے ہیں. اے ذرا توجہ کر، ایمان والے، توحید والے صحابہ اللہ کے اتنے پیارے. اللہ کہتا ہے جو میرے نبی کے یاروں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے نبی کے یاروں کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے. یہ اللہ پاک نے اپنا ذکر کیوں کیا؟ صحابہ کی عزت اور عظمت بتانے کے لیے، ورنہ تفسیر ساتھ کر دی کہ دھوکہ دے رہا ہے کس کو؟ اللہ کو. دھوکہ دے رہا ہے کس کو؟ اللہ کو. اچھا جی، یہ چھٹا پارہ کہ ساتواں پارہ کہ فیسب اللہ، جہاں لفظ آتا ہے فیسب اللہ، ساتویں کا آخر ہوگا، ساتویں پارے کا آخری صفحہ، صفحہ 210. سمجھو بات کو. صحابہ کو دھوکہ دینا ایسا ہے جیسے اللہ کو دھوکہ دینا. ایمان والوں کے ساتھ فراڈ کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کے ساتھ فراڈ کرنا. بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں. اب دیکھو اسی کو، یہ آیت نمبر 105 108 وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، نہ گالیاں دو تم ان کو جن کو یہ مشرک اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں. مشرکوں کے معبودوں کو تم گالیاں نہ دو. یہ اللہ پاک کن کو کہہ رہا ہے؟ صحابہ کو. وہ ذرا سمجھو کس کو کہہ رہا ہے؟ صحابہ گالیاں دیتے تھے؟ توبہ توبہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اللہ کیا کہتا ہے؟ لا تسبوا الذین، بلکہ مکے کے کافر کہا کرتے تھے نبی پاک کو یسب آلہتنا، یہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے. رسول پاک گالیاں دیتے تھے؟ نہیں. سمجھو
یہ کہا جائے نا کہ یہ جو تمہارے معبود ہیں پیر فقیر نبی ولی سنتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، بس اتنا کہنا مشرک کے لیے ایسا ہے، مشرک ہائے بلے بلے میرا دل ساڑ چھڈا اس تو عیدی وابی نے ہوئے ساڈے پیروں فقیراں نو آخدا کچھ نہیں کر سکتے، ایک گالیاں دیندا ہے۔ جب مسئلہ توحید کا واضح کر کے بیان کیا جائے تو مشرک کیا کہتا ہے کہ یہ گالیاں دیتے ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر کریم کے صحابہ کوئی گالیاں نہیں دیتے تھے، وہ اتنا کہتے تھے یہ اللہ کے شریک نہیں ہے، یہ کچھ کر سکنے والے نہیں ہے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ بکرے چھترے نظر نیاز کے لائق نہیں ہے، ان کو حاجات اور مشکلات میں مت پکارو۔ بس اتنا جب کہا جائے مشرک کہتا ہے بلے بلے اس تے ساڈے پیرا فقیراں دا ککھ نہیں چھوڑا، بونڈا ڈوا بھی ہوئے کوئی سمجھے۔ اب یہ اللہ پاک کہتا تم گالی نہ دو، گالی نہ دو، گالیاں نہیں دیتے تھے گالیاں، لیکن تردید کرتے کرتے سمجھو، تردید کرتے کرتے بعض اوقات توحید ہے نا آخر، اور پیغمبر کریم کے صحابہ توحید کے لیے مارے کھاتے تھے، بعض اوقات ہو سکتا تھا غصہ انسان کو آ جاتا ہے، غصہ آ جائے تو آ کے ان کے معبودوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہہ دے، توڑے معبود اے جے تے جے، بات سمجھے۔ ممکن تھا وہ توحیدی جوش کہیں آ جائے تو اللہ پاک کرتا ہے خیال کرنا وہ انداز اختیار نہ کرنا، وہ کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ، وہ مشرک گالیاں دیں گے اللہ کو، مشرک گالیاں دیں گے اللہ کو۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مشرک اللہ کو گالی دے، کیونکہ مشرک اللہ کو اللہ مانتا تھا، وہی مسئلہ الہ میں پڑھا ہو، وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا تو بڑا ادب اور احترام کرتے تھے، اس لیے اللہ کو وہ گالی دے سکتے نہیں ہیں۔ سمجھو حضرت شیخ القرآن یہ آیت مستقل ساتھ سنایا کرتے تھے اور فرماتے تھے وہ کیا کریں گے، وہ آگے سے تمہیں گالیاں دیں گے، اللہ کو تو گالیاں نہیں دیں گے، گالیاں انہوں نے کس کو دینی ہے؟ تمہیں گالیاں دیں گے، کس کو؟ صحابہ کو۔ اور میرے نبی کے یارو یہ آگے سے تمہیں گالیاں دیں گے، اور تمہیں گالی دینا ایسے ہے جیسے میں اللہ کو گالی دینا ہے۔ تم میرے نبی کے یار ہو، تم میرے لاڈلے اور پیارے ہو، جو تمہیں گالی دے، تمہاری توہین کرے، اس نے اگر تمہیں گالی دی تو اس نے گویا کہ میں اللہ کو گالی دی۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ، اس لیے لفظ اللہ کو ذکر کیا گیا۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آئیے اپنے مقام پر۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ ایک جواب۔ دوسرا جواب مفسرین لکھتے ہیں کہ یخادعون اللہ یا مراد ہے یخادعون رسول اللہ، یخادعون رسول اللہ والذین آمنوا۔ اب ذرا سمجھو سوال کیا ہے؟ وہ جی دھوکہ تو اس کو آدمی دے سکتا ہے جو عالم الغیب نہ ہو۔ مفسرین کیا کہتی ہیں؟ اب اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا نہیں، یہاں پر مراد ہے رسول اللہ، کیونکہ رسول اللہ عالم الغیب، ہاں والذین آمنوا صحابہ بھی عالم الغیب نہیں ہے، صحابہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، رسول اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، تو یہاں پر ذکر ہے اللہ کا، مراد ہے رسول اللہ۔ مراد کیا ہے؟ ذرا اس پہ حاشیہ دیکھو، یخادعون اللہ پر۔ نمبر 6 جواب اول مضاف مقدر ہے، اے رسول اللہ، یہاں مضاف معذوف ہے، اصل لفظ کیا ہے؟ یخادعون رسول اللہ۔ تفسیر مدارک 1، قرطبی 2، روح المعانی 3، مظہری 4، معالم 5،
خازن 6، تفسیر کبیر 7، یہ اور تفسیریں بھی ہیں، یہ چند ایک ویسے لکھی گئی ہیں چونکہ مختصر سا حاشیہ ہوتا ہے۔ اب یہ سارے اہل سنت والجماعت یہ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ عالم الغیب نہیں ہے، رسول اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اس لیے عبارت آگے لکھی ہے فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْمُفَسِّرِينَ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ بِنَفْيِ غَيْبِهِ، مفسرین کا عقیدہ تھا بنفی غیبہ کہ رسول پاک غیب نہیں جانتے، رسول پاک غیب نہیں جانتے، اس لیے مفسرین کہتی ہیں ذکر ہے اللہ کا، مراد ہے رسول اللہ۔ یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں کس کو؟ اللہ کو، یعنی اللہ کے رسول کو، یعنی اللہ کے۔ اور جو دوسرا جواب ہے وہ آگے جواب دوم آپ کے پاس لکھا ہے، والذین کی واو تفسیریہ ہے، یعنی مومنوں کو بوجہ ایمان دھوکہ دینا گویا اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ خلاصہ یہ کہ کسی جماعت کا دھوکہ اس کے مقتدا کا دھوکہ ہے۔ جو دھوکہ دیتا ہے صحابہ کو، صحابہ کون ہیں؟ حزب اللہ، اللہ کی فوج، وہ سمجھے؟ صحابہ کیا ہیں؟ اللہ کی فوج۔ جو صحابہ کو اللہ کی فوج کو دھوکہ دیتا ہے یوں سمجھو اس نے اللہ کو دھوکہ دیا۔ چلو جی، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یخدعون ثمرہ خداع، ان کے دھوکے کا ثمرہ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ وما یخدعون الا انفسهم، نہیں دھوکہ دیتے وہ مگر اپنی جانوں کو۔ دھوکہ کس کو دیتے ہیں؟ اپنی جانوں کو۔ کیوں؟ نیچے لکھا ہے یعنی فضیحت در دنیا و عقوبت در آخرت، اپنی جانوں کا دھوکہ ہے، دنیا کے اندر شرمسار ہوں گے، آخرت کے اندر سزا عذاب ہوگا۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور انہیں اس چیز کا پتہ بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ نتیجہ ثانی، پہلا نتیجہ خدا کا وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ما یشعرون۔ یہ دوسرا نتیجہ ما یشعرون، انہیں سمجھ بھی کوئی نہیں، سمجھ بھی اس کے نیچے لکھا ہے یعنی نفی فہم صحیح، فہم صحیح سمجھ بھی نہیں رکھتے، صحیح سمجھ بھی نہیں رکھتے، اور اپنی جانوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، یہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ یہ علت ہے، فی قلوبہم کیا ماقبل کے لیے علت، کیوں جی؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری جسمانی بیماری نہیں ہے، روحانی بیماری، مانوی بیماری، منافقت والی بیماری، وہ سمجھے؟ یہ منافق ہیں، قرآن کے دشمن، نبی کے دشمن، اللہ کے دشمن، دین اسلام کے دشمن، ان کے دلوں کے اندر یہ روحانی بیماری ہے، مانوی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا، یہ عذاب دنیاوی زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے، مرضاً ازروئے بیماری کے، ازروئے بیماری کی کیا مطلب؟ یعنی ان کی بیماری اللہ نے اور بڑھا دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ دوسرا عذاب اخروی، یہ فزادہ عذاب دنیاوی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عذاب اخروی، ان کے لیے عذاب ہوگا علیم، عذاب علیم، ایک معنی علیم بمعنی مولم، دوسرے کو علم دکھ پہنچانے والا، عذاب ہوگا مولم دکھ پہنچانے والا۔ اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں نہیں، علیم کو مولم کے معنی میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علیم علم والا، درد والا، یعنی وہ عذاب اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ وہ خود اپنے لیے درد محسوس کرتا ہے، وہ سمجھے؟ وہ عذاب اتنا سخت ہے
کہ وہ خود اپنے آپ کے لیے درد محسوس کرتا ہے. جب اپنے آپ کے لیے درد محسوس کرتا ہے, اپنے آپ کو جلاتا ہے, تو دوسروں کو تو پھر ٹھیک ٹھاک جلائے گا نا, دوسروں کو تو ٹھیک ٹھاک دکھ پہنچائے گا. تو عذاب ہے درد والا. بما کانوا یکذبون, یہ بات سببیہ اور ما مصدریہ. بما سبب عذاب, سبب عذاب کیا ہے؟ یکذبون, وہ جھوٹ بولتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے, جھوٹ گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ پر اتنا عذاب, عذاب علیم, یہ تو کافروں کے لیے ہوتا ہے. یہ عذاب علیم تو کس کے لیے ہوتا ہے؟ کافروں کے لیے ہوتا ہے. تو اور جھوٹ تو کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. ان کے لیے تو یہ عذاب نہیں ہو سکتا. جواب سمجھو, جواب یہ ہے یہاں جھوٹ سے مراد کیا ہے؟ جھوٹ عملی جھوٹ نہیں, کذب عملی نہیں, کذب اعتقادی. کذب جھوٹ, جھوٹ نیچے لکھو گا فی قولہم آمنا, فی قولہم آمنا. تفسیر مدارک, یہ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, ایمان لائے, ہم مومن ہیں, اس میں جھوٹ بولتے ہیں. مومن نہیں ہے, کافر ہیں. وہ سمجھے, مومن نہیں ہے کیا ہے؟ یہاں جھوٹ وہ عملی جھوٹ نہیں مراد ہے. وہ سمجھے جھوٹ کیا ہے؟ عقیدے والا. فی قولہم آمنا, اور اوپر ایک اردو کی عبارت لکھی ہوگی, یعنی اسلام کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں. اسلام کا, یہ ان منافقوں کا ایک لمبا سلسلہ جا رہا ہے. یہ باقی انشاءاللہ صبح